بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آج میں آپ کو بتاؤں گا پھٹکری کے حیران کن فائدے تاکہ آپ اسے اپنی زندگی میں شامل کر کے خوب فائدہ اٹھا سکیں۔ خاص طور پر ڈھلتی عمر کی شادی شدہ خواتین کیسے اس کے استعمال سے اپنی زندگی بہتر بنا سکتی ہے۔ ناظرین، پھٹکری میں بہت سے صحت کے خزانے پوشیدہ ہے اور اس کی ادویاتی خصوصیات کے باعث مختلف بیماریوں کے علاج کے لیے اس کا استعمال کیا جاتا ہے۔ معاملہ چاہے زخموں کو صاف کرنے کا ہو یا چہرے کی خوبصورتی کی بات ہو یا دانتوں کی مضبوطی کی، ہر صورت میں پھٹکری کا استعمال بہترین ہے۔ کیل مہاسوں سے نجات کے لیے پھٹکری کو باریک پیس کر کپڑے میں چھان لے اور پانی میں ملا کر پیسٹ بنا کر صرف دانوں والی جگہ پر لگا دے۔ 20 منٹ بعد دھو لے، دانے ٹھیک ہو جائیں گے۔ کافی لوگوں کو دانوں کی وجہ سے پریشانی کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ ایسی صورت میں لڑکی ہو یا لڑکا، تھوڑا سا پھٹکری پاؤڈر تھوڑے سے پانی میں ملا کر 20 منٹ کے لیے اس کو جلد کے متاثرہ حصے پر 20 منٹ تک لگا رہنے دے۔ اس کے بعد پانی سے چہرے کو اچھی طرح دھو لے اور روزانہ استعمال کرنے سے جلد صاف ہو جاتی ہے، خشکی کا خاتمہ ہو جاتا ہے۔ دوستو، خاص کر سردیوں کے موسم میں سر کے بالوں میں خشکی بہت زیادہ ہو جاتی ہے۔ پھٹکری خشکی کا خاتمہ کرنے کی صلاحیت رکھتی ہے۔ ایک چٹکی پھٹکری پاؤڈر کو اپنے شیمپو میں ملا کر بالوں پر لگائے، تھوڑی دیر لگا رہنے دے اور پھر دھو لے۔ اس سے آپ کے سر کی خشکی میں واضح کمی آئے گی اور اس بیماری سے ہمیشہ کے لیے چھٹکارا بھی مل جائے گا۔ دوستو، اگر آپ اپنے بچوں کے سر پہ جوؤں کی وجہ سے پریشان ہے اور جوؤں سے چھٹکارا پانا چاہتے ہیں تو پھٹکری کا پاؤڈر لے اور اسے تیل میں شامل کر کے اپنے بچوں اور اپنے سر میں لگائے، کچھ گھنٹوں کے لیے لگا رہنے دے۔ اس کے بعد پانی سے دھو لے، جویں مکمل طور پر ختم ہو جائے گی۔ ناظرین، اگر آپ کی ایریا پھٹی ہوئی ہے تو آپ پھٹکری لے کر اسے کسی برتن میں ڈال کر ہلکی آنچ پر گرم کرنا شروع کر دیں۔ جب یہ گرم ہو کر پگھلنے لگے اور پانی بن کر بخارات کی شکل میں اڑنا شروع ہو جائے تو اس میں ناریل کا تیل ڈال دے، پھر اسے پھٹی ہوئی ایریوں پر لگائے اور آدھا گھنٹہ لگا رہنے دے اور پھر اسے دھو لے۔ اگر آپ اپنے جسم یا چہرے کے غیر ضروری بالوں کا خاتمہ کرنا چاہتے ہیں تو پھر پھٹکری کو عرق گلاب میں مکس کر کے اس کا مکسچر بنا لے اور اسے اس جگہ لگائے جہاں سے بال ختم کرنا چاہتے ہیں۔ 20 منٹ کے لیے اسے لگا رہنے دے۔ جب یہ خشک ہو جائے تو اسے اتار دے، بال بالکل صاف ہو جائیں گے۔ ناظرین، اگر چہرے کی جلد ڈھیلی ہو جائے تو اس مسئلے کا حل پھٹکری پاؤڈر کو پانی میں ملا کر اس کا پیسٹ بنا لے۔ اس پیسٹ کو آدھے گھنٹے تک چہرے پر لگا رہنے دے۔ اس کے بعد چہرے کو دھو لے، اس سے آپ کی جلد سخت ہو جاتی ہے۔ اس پیسٹ کا رزلٹ اگر مزید اچھا بنانا چاہتے ہیں تو پانی کی جگہ آپ عرق گلاب یا انڈے کی سفیدی بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ مردوں کے ناک پر اکثر بال ہوتے ہیں یا بالوں کی جڑوں میں چھوٹے چھوٹے نشانات ہوتے ہیں۔ ان کے خاتمے کے لیے پھٹکری کا پاؤڈر پانی میں ملا کر اس کا پیسٹ اپنے ناک پر روزانہ 2 یا 3 مرتبہ لگائے اور اس کے بعد عرق گلاب سے دھوتے رہے۔ اس سے آپ کے ناک کے بال اور کالے نشانات ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائیں گے۔ ناظرین، جن مردوں خواتین کے چہرے پر چھائیاں ہو
वो फटकरी और पानी के मिक्सचर को 20 मिनट के लिए अपने चेहरे पर लगाए। इसके बाद अपने चेहरे को अर्के गुलाब से धो ले। इससे आपका चेहरा साफ और शफाफ हो जाएगा, चेहरे की खूबसूरती बढ़ जाएगी। नाजरीन, चने की दाल इस्तेमाल करते रहा करें, ये खून की रवानी को बेहतरीन रखती है। अगर आप खूबसूरत और स्मार्ट रहना चाहते हैं तो खुराक में चावलों और रोटी की मिकदार को कम करके फलों की मिकदार को बढ़ा दें। चाय पीने से गैस का मसला बढ़ जाता है। नाजरीन, मूंछों के बाल सफेद होना ये शुगर होने की अलामत में से एक अलामत है। दोस्तों, सिरी पाए पकाते वक्त इसमें सफेद जीरा डाल देने से पाए की बदबू खत्म हो जाती है। अगर दिल की धड़कन तेज हो जाती है तो निहार मुंह प्याज और शहद मिलाकर खाओ। कच्चे सेब के साथ शहद खाने से जिस्म की जिल्द टाइट हो जाती है। नाजरीन, रोजाना रात के वक्त अपने पट्ठों को जैतून के तेल से मालिश करें, आपके पट्ठे निहायत मजबूत हो जाएंगे। बार बार पेशाब तंग करता है तो पानी में बड़ी इलायची भिगोकर पानी पी जाओ, पेशाब बार बार तंग नहीं करेगा। नाजरीन, गंजे सर पर चने की दाल वाला पानी सोने से कबल लगाओ। 1 हफ्ते बाद बाल आना शुरू हो जाएंगे। धूप में निकलने से रंगत सांवली हो जाए या धब्बे पड़ जाए तो अंगूर का रस लेकर चेहरे पर मल लें। जब जिल्द पर रस खुश्क हो जाए तो चेहरा धो लें। एलोवेरा में हल्दी मिलाकर चेहरे पर लगाएं, चेहरे के दाग दूर हो जाते हैं। ज्यादा ठंडे पानी से नहाने से जिस्मानी थकावट में इजाफा हो जाता है। रात को वजू करके सो जाया करो, बरकत होगी। ज्यादा बोलने वाला बंदा कम अकल होता है, ज्यादा खाने वाला बंदा हमेशा सुस्त रहता है। नाजरीन, निहार मुंह शहद खाने से आपको कोई बीमारी नहीं लगेगी। जानवरों की गर्दन के करीब वाला गोश्त खाओ, आपकी यादाश्त मजबूत हो जाएगी। निहार मुंह उबले हुए चने खाने से कभी यादाश्त कमजोर नहीं हो सकती। हार्ट अटैक से बचे रहना चाहते हैं तो रोजाना सुबह 1 सेब खाएं और रोजाना निहार मुंह 1 लहसुन जरूर खाएं। नाजरीन, जिंदगी भर तंदुरुस्ती चाहते हैं तो गोश्त हमेशा जवान जानवर का खाया करें। बदहजमी से होने वाली गैस और सर के दर्द के लिए निहार मुंह 1 सब्ज इलायची चबा कर खाएं। इलायची मैदे को मजबूत बनाती है। पुलाव या बिरयानी बनाने के लिए पुराने चावलों का इस्तेमाल करना चाहिए। अगर आप चाहते हैं कि चावल खिले खिले और हर दाना अलग अलग खूबसूरत हो तो 1 कप चावल के हिसाब से 1.5 कप पानी डालना चाहिए। नाजरीन, जल्दी दुबला होना है तो लीमू वाला पानी पियो। रात को मक्खन खाने से जिल्द नरम हो जाएगी। गरम मक्खन के इस्तेमाल से पेट की चर्बी पिघलना शुरू हो जाती है। नाजरीन, बूढ़े चेहरे को जवान रखने के लिए अदरक वाले पानी से चेहरा धोना शुरू कर दें। चेहरे के बदनुमा तिल खत्म करने के लिए चेहरे पर पुदीने का रस लगा दो। दुबले पतले लोग रोजाना निहार मुंह अनार खाएं, सेहतमंद हो जाएंगे। अपनी खुराक को हलाल रखो, हर दुआ कबूल होगी। कद्दू खाने वाले लोगों को सुकून की नींद मुयस्सर होती है। नाजरीन, चाय पीने से पेशाब के अंदर यूरिक एसिड की मिकदार बढ़ जाती है। हर वक्त गुस्से में रहने से ना सिर्फ आपके आसाब मुतासिर होते हैं बल्कि आपकी जिल्द भी मुतासिर होती है। शेर जैसी ताकत हासिल करनी है तो ये चीजें जरूर खाएं। लसूरे, काले चने और शलजम।
پیاز کھانے سے میدا اور پیٹ سے جڑے مسائل نہیں ہوں گے۔ صبح سویرے اٹھنے کے بعد پیشاب کا نہ آنا صحت خراب ہونے کی علامت ہے۔ کھانا کھانے کے بعد گیس خارج ہونے لگے تو یہ طاقتور ہونے کی علامت ہے۔ ہنستے وقت آنکھوں سے آنسو آ جاتے ہیں تو یہ دل کے نرم ہونے کی علامت ہے۔ ناظرین، نزلہ زکام کی شکایت ہو تو خشخاش کی چائے پینے سے یہ شکایت ختم ہو جاتی ہے۔ دوستو، پیشاب کرنے سے قبل ناف میں انگلی پھیر لو، پیشاب کھل کر آئے گا۔ جس عورت کو تھوڑا سا کام کر کے تھکاوٹ ہو جائے وہ روزانہ 4 کھجوریں کھائے۔ جن لوگوں کے ناک کے بال بڑے ہوتے ہیں وہ بیماریوں میں گھیرے رہتے ہیں۔ ناظرین، جو عورت صبح اٹھ کر پہلے برتن دھوتی ہے اس کو کمر درد کے مسائل ہو جاتے ہیں، برتن رات کے وقت دھوئے جائیں۔ جن لوگوں کے دلوں میں حسد کی آگ ہوتی ہے ان کی عمر کم ہو جاتی ہے۔ ناظرین، جڑیوں والی اور لٹکی ہوئی جلد کے لیے انار کا استعمال بے حد مفید ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے پٹھے اور اعصاب مضبوط رہیں، یادداشت اور نظر کبھی کمزور نہ ہو، آپ کے گھٹنے 100 سال تک ساتھ دیں، گردن اور پٹھے مضبوط اور طبیعت میں ہر وقت چستی رہے، تو 1 پاؤ بادام، 1 چھٹانگ سونف، آدھا پاؤ زرشک، آدھا پاؤ کشمش، ان سب چیزوں کو ثابت مکس کر لیں اور یہ مرکب ہر وقت اپنی جیب میں رکھیں۔ دن میں وقفے سے تھوڑی سی مقدار میں کھاتے رہیں۔ پہلے بدن کو ان چیزوں کا عادی بنائیں، پھر آہستہ سے اس کی مقدار بڑھا لیں۔ اگر مزید صحت تندرستی چاہتے ہیں تو اس سارے مرکب میں صرف 10 گرام کلونجی ملا دیں، اس کا استعمال شروع کر دیں۔ چند ہفتوں میں اپنی صحت اور تندرستی کا کمال دیکھیں۔ وہ شوگر کے مریض ہوں یا ہائپرٹائٹس کے، پٹھوں کا مسئلہ ہو یا اعصابی قوت خاص کی کمزوری، سب کے لیے نہایت صحت افزا ٹوٹکا ہے۔ اچھا لگے تو لائک ضرور کریں۔ ناظرین، باجرے کی روٹی کھانے سے گیس اور بدہضمی جیسے امراض سے بچے رہیں گے۔ ہاتھ جل جائے تو شہد اور نمک کا لیپ کرو، کنگھی پر لیموں لگا کر بالوں میں پھیر لو، بال چمکدار اور خوبصورت ہو جائیں گے۔ ناظرین، تیز تیز چلنے والا انسان تیز دماغ ہوتا ہے۔ رات کے وقت جوئیں نہیں نکالنی چاہیے۔ رات کے وقت پیٹ پر تکیہ رکھ کر سونے سے قبض سے نجات مل جاتی ہے۔ ناظرین، سوڈے والے مشروب زیادہ استعمال کرنے سے دل کمزور ہونے کا خدشہ ہے۔ کڑوے بادام کے تیل سے گھٹنوں کی مالش کرنے سے گھٹنوں کا درد ختم ہو جائے گا۔ کھٹی چیزیں پٹھوں کو کمزور کر دیتی ہیں۔ طویل بخار ہو جائے تو جان لو یہ اللہ کے راضی ہونے کی علامت ہے۔ بدن پر سرخ دبوں کا پڑ جانا کالے جادو کے ہونے کی علامت ہے۔ ناظرین، واش روم اور غسل خانے سے پیلے دبے دور کرنے ہیں تو نیم گرم پانی میں سرکہ ڈال کر صاف کریں۔ نمک فالج کا خطرہ بڑھانے والا اہم ترین عنصر ہے، یہ بلڈ پریشر کو بھی بڑھاتا ہے۔ ناظرین، زیادہ ناراض رہنے اور ذہنی دباؤ سے چڑچڑے پن کی بیماری ہوتی ہے۔ جو عورتیں اپنی کمر پتلی کرنا چاہتی ہیں وہ روزانہ دار چینی کی چائے استعمال کریں۔ ناظرین، گیلے بالوں میں کنگھا کرنے والے افراد کے بال روکھے اور بے رونق ہو جاتے ہیں۔ جس گھر میں سولر پینل لگا ہو وہاں کے افراد کی قوت حافظہ کم ہو جاتی ہے۔ سبزی کا سالن زیادہ کھاؤ، اس سے بدن میں
خوبصورتی بڑھ جاتی ہے۔ ناظرین، روزانہ کچا پیاز کھانے سے چہرے پر جھریاں نہیں آئیں گی۔ کھانا ہمیشہ ہاتھ سے کھانا چاہیے، چمچ وغیرہ کا استعمال نہیں کرنا چاہیے۔ ادرک کو بھون کر کھانے سے جوڑوں کے درد میں آرام ملتا ہے۔ ناظرین، اللہ تعالی ہم سب کو صحت عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ہم سب کی نیک جائز خواہشات کو پورا فرمائے۔ اللہ تعالی ہم سب کی پریشانیوں کو دور فرمائے۔ مجھے اپنی دعاؤں میں ہمیشہ یاد رکھیں۔ مزید اچھی ویڈیوز کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو لازمی پریس کریں، ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں۔ ناظرین، یاد رہے، کسی بھی چیز کا استعمال اپنے معالج کے مشورے کے بغیر مت کریں۔ یہ سب عام معلومات کے لیے ہے۔ استعمال سے پہلے چیک اپ کروائیں اور ڈاکٹر کے مشورے کے مطابق استعمال کریں۔ شکریہ۔